الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا وهذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: بسم الله الرحمن الرحيم لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما. صلوات الله. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، اس بارگاہ عالیہ میں آج آپ کی دوسری حاضری اور سلسلہ مجالس کی آپ کی دوسری کڑی بتصدق ذکر سید العالمیان ہماری اور آپ کی یہ ملاقات بار دیگر ہونے جا رہی ہے۔ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں چند معروضات عرض کیے تھے جنہیں آپ نے اپنے دامن سماعت میں منظوری عطا فرمائی تھی۔ میں آج اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کروں گا کہ جہاں میں نے کل اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا۔ نبوت اور امامت دونوں کا محور اس کائنات میں اگر کوئی ذات بنی ہے تو وہ ذات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اگر وجود جناب سید عالمیان نہ ہوتا تو نہ نبوت وجود میں آتی نہ امامت وجود میں آتی۔ دونوں کا وجود رہین منت ہے وجود جناب شہزادی کونین کا۔ اور اسی لیے 1,23,999 نبیوں کا سردار نبی کہ جو اللہ کی کل کائنات ہے، اس نبی نے اپنے نورانی و قرآنی فرمان میں شان جناب فاطمہ زہرا کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذا اللہ ومن آذا اللہ فہو النار۔ بڑی مشہور ترین حدیث ہے جس پر پورا عالم اسلام متفق ہے۔ کسی بھی مسلک کو اس حدیث پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ جو اس پر اعتراض کرے گا وہ خود قابل اعتراض بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کو مسلمانوں کی جو سب سے بڑی 6 کتابیں ہیں جنہیں صحیح کہا جاتا ہے، ان کتابوں میں بھی لکھا گیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ایک جز ہے، اور جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ بڑے اطمینان سے سنیے تمہید کے چند لمحے آپ برداشت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس مودت اور محبت کے سفر کو اتنا پرلطف بنا دوں گا آپ کی عقیدتوں کے سہارے کہ انشاءاللہ آپ جنت البقیع کے قرب میں پہنچ جائیں۔ مگر شرط ہے کہ آپ اسی طرح سے متوجہ رہیں کہ جس طرح سے کل تھے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، جس نے خدا کو اذیت
اس کا مقدر جہنم ہے۔ جب میں نے حدیث کا ترجمہ پیش کیا ہے، نہ جانے کتنی بار آپ سن چکے ہوں گے، نہ جانے کتنی بار پڑھ چکے ہوں گے، بات وہی ہے مگر انداز تھوڑا سا جدا گانا ہے۔ پیغمبر نے اپنی اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ جس نے مجھے اذیت دی اس نے فاطمہ کو اذیت دی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے بھی اذیت دی اور اس نے خدا کو بھی اذیت دی۔ دیکھیے میں انداز بدل رہا ہوں، لفظ وہی ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے بھی اذیت دی، اس نے خدا کو بھی اذیت دی۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں بارگاہ رسالت میں، اے پروردگار، باپ کی اذیت سے بیٹی کی اذیت ہے، بیٹی کی اذیت سے باپ کو اذیت ہے، اس لیے کہ یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ اگر بیٹی اذیت میں ہوگی تو باپ خود بخود اذیت میں ہوگا، اور اگر باپ اذیت میں ہوگا تو بیٹی خود بخود اذیت میں ہوگی۔ مگر اس اذیت کا تعلق ذات پروردگار سے کیسا ہے کہ اگر فاطمہ اذیت میں ہے تو رسول بھی اذیت میں، اور اگر رسول اذیت میں ہے تو خدا بھی اذیت میں۔ پتہ یہ چلا کہ ذات شہزادی کونین وہ ذات ہے جو خدا کی بھی ذات سے وابستہ ہے، رسول کی بھی ذات سے وابستہ ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ جب فاطمہ کی ذات خدا کی بھی ذات سے وابستہ ہے، رسول کی بھی ذات سے وابستہ ہے، تو فاطمہ کو چھوڑنے والا خدا رسول سے کس طرح وابستہ ہو جائے گا؟ دیکھیں تمہید سے باہر میں آپ کو لے کر نکل رہا ہوں، بس میں یہی چاہتا تھا کہ آپ آمادہ ہو جائیں، اور آپ الحمدللہ آمادہ ہو گئے۔ جو ذات خدا سے بھی منسلک ہے، رسول سے بھی منسلک ہے، اب اگر کوئی اس سے منسلک نہیں ہے تو وہ خدا سے بھی منسلک نہیں، وہ رسول سے بھی منسلک نہیں۔ اب یہاں سے سنیے، اگر فاطمہ ناراض تو رسول ناراض، اگر رسول ناراض تو خدا ناراض، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر خدا ناراض تو رسول ناراض، اگر رسول ناراض تو فاطمہ ناراض۔ بھائی آپ کہاں بیٹھے ہیں یہ میں نہیں جانتا، آپ سن رہے ہیں یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کو سمجھنے کا نہیں۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اگر خدا ناراض تو رسول ناراض، اگر رسول ناراض تو فاطمہ ناراض، مگر پیغمبر نے اپنے انداز کو نہ جانے کس مصلحت کے تحت بدل کے کہا کہ اگر فاطمہ ناراض تو رسول ناراض، اگر رسول ناراض تو خدا ناراض۔ تو بھائی سنو، اگر خدا ناراض ہوگا تو راضی کسے کرنا پڑے گا؟ کہ خدا کو راضی کرنا پڑے گا۔ اگر رسول ناراض ہے تو راضی کسے کرنا پڑے گا؟ کہ رسول کو ناراض کرنا پڑے گا۔ پیغمبر نے کہا اگر فاطمہ ناراض ہے تو فاطمہ ناراض تو میں ناراض، اگر میں ناراض تو خدا ناراض۔ تو نتیجہ سامنے آ گیا، جس سے بھی خدا ناراض ہو، جس سے بھی رسول ناراض ہو، وہ خدا و رسول کو راضی نہ کرے بلکہ فاطمہ کو راضی کرے۔ گفتگو واضح ہو رہی ہے نا، اس لیے کہ رضائے پروردگار، رضائے جناب فاطمہ زہرا۔ اب یہاں سے دو جملے اور جو کہ زبان پیغمبر سے نکلے ہوئے، اور جتنا بھی محسوس کرنا ہوگا گھر پہ جا کے انشاءاللہ کیجیے گا۔ اگر آپ یہاں محسوس کریں گے تو میرا نقصان ہے، لہذا گھر پہ جا کے سوچئے گا کہ منبر سے کسی فاطمہ زہرا کے نالین اٹھانے والے کے نوکروں کے نوکر نے کوئی جملہ منبر سے دیا ہے،
پیغمبر کی ایک حدیث بڑی حیران کن ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ تو یا فاطمہ قلبو کے قلبی، روح کے روحی. میں حدیث پڑھ رہا ہوں. فاطمہ تیرا دل میرا دل ہے، تیری روح میری روح ہے. تیرا دل میرا دل ہے، تیری روح میری روح ہے. اب کسی بھی انسان سے ذرا سوال کیجیے اگر عقل مند ہے کہ اگر روح جسم سے جدا ہو جائے تو جسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ مردہ. کیوں؟ کہ اس لیے کہ روح جسم سے جدا ہو گئی. جبکہ ہاتھ اپنی جگہ سلامت، آنکھیں اپنی جگہ سلامت، زبان اپنی جگہ سلامت، پیر اپنی جگہ سلامت، مگر روح چلی گئی تو جسم مردہ ہو گیا. پیغمبر نے کہا فاطمہ تیری روح میری روح ہے. اللہ اکبر. فاطمہ تیری روح میری روح ہے. جان روح جناب رسالت معاف کا نام ہے. وجود جناب فاطمہ زہرا اگر ایک پل کے لیے بھی فاطمہ پیغمبر سے جدا ہو جائے تو پیغمبر کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. یعنی کائنات فاطمہ کو محمد سے جدا کر کے قیامت تک محمد کو زندہ نہ کر سکے گی، بلکہ رسالت مردہ قرار دے دی جائے گی. صلوات محمد والے کہ آپ کو اس رہ گزر پر چلنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی زحمت نہیں ہوگی. دوسرا جملہ ہے قلب کے قلبی، تیرا دل میرا دل ہے. صاحبان دل سے گفتگو کر رہا ہوں. انسان فیصلہ کس سے کرتا ہے؟ فیصلہ کس سے کرتا ہے؟ اللہ نے اس جسم میں بہت سے اعضاء بنائے، کام سارے اعضاء سے کرتا ہے، مگر فیصلہ دل سے کرتا ہے. کسی سے کہیے کہ آج میرے ساتھ چلیے، چلنا پیر سے ہے مگر وہ کہے گا دل نہیں چاہتا. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ جا کیوں نہیں رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ دل نہیں چاہتا. کسی سے کہیے بڑے احترام کے ساتھ محبت کے انداز میں یہ چیز کھا لیجئے، کھانا زبان سے ہے، منہ سے ہے، مگر کہے گا کیا کہ دل نہیں چاہتا. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ کسی سے کہیے بڑی خوبصورت ترین تصویر ہے، ذرا اسے دیکھیے، جب عاملہ ابھی رکھ دیجئے، کیوں؟ دیکھنا آنکھ سے ہے مگر دل نہیں چاہتا. آپ دیکھ رہے ہیں دل کا رشتہ کیا ہے؟ کہا دل نہیں چاہتا تو نہیں جائیں گے، دل نہیں چاہتا تو نہیں کھائیں گے، دل نہیں چاہتا تو نہیں دیکھیں گے، دل نہیں چاہتا تو نہیں دیں گے، دل نہیں چاہتا تو نہیں دیں گے. اب پیغمبر، پوری توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو میرا دل ہے. اب روز قیامت میدان محشر میں مقام حساب پر بیٹھ کر پیغمبر جب جنت دے رہے ہوں گے تو جنت کا فیصلہ کرے گا کون؟ کا پیغمبر کریں گے. فیصلہ ہوتا کہاں سے ہے؟ کا دل سے ہوتا ہے. اگر دل چاہے گا، بھائی کیا سن رہا ہے؟ اللہ اکبر. توجہ فرما رہا ہے. دل چاہے گا، دل چاہے گا تو دیا جائے گا، دل نہیں چاہے گا تو نہیں دیا جائے گا. اب مسلمان روز محشر، میدان محشر میں مقام حساب پر اپنا دامن پھیلائے ہوئے امیدوں کے ساتھ پیغمبر کے سامنے جا کے کہے گا یا رسول اللہ جنت دے دیجئے. دینا ہے دل کے چاہنے نہ چاہنے سے، اور دل کا نام ہے فاطمہ. تو بتائیے چلا کہ قیامت کے دن جنت محمد
توجہ فرما رہے؟ بہرحال ایک بہت بڑی تفصیل ہے، چونکہ دل کا تعلق فزیکل میٹر سے ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں تھوڑا سا بیان کا رخ موڑ رہا ہوں، چونکہ شہزادی کونین کا تذکرہ اور ذکر ہے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ فیصلہ شہزادی کونین کریں گے۔ اب آئیے میں ایک ایسی روایت پڑھنے جا رہا ہوں کہ جسے سن کر دل کے گلشن کی ہر کلی کھل جائے گی اور انشاءاللہ اس میں بہار آئے گی۔ آپ نے کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، جو میں پڑھنے جا رہا ہوں دنیا میں نہ آپ نے دیکھا ہوگا نہ آپ نے سنا ہوگا۔ اب اسے باپ کی انتہائی محبت کہیے یا کمال جناب فاطمہ زہرا کہیے، یہ انتہائی محبت کہیے یا کمال ذات جناب فاطمہ زہرا کہیے، کیا تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا کہ پیغمبر اکثر اپنی گردن کو جھکا کر اللہ پہلو میں جناب فاطمہ زہرا میں، پہلو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ یہ دونوں حصے کو پہلو کہا جاتا ہے، یہ دائنا پہلو، یہ بایاں پہلو۔ ہمارے سماج میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پہلو کہا جاتا ہے۔ اکثر پیغمبر اپنی گردن کو فاطمہ کے پہلو میں جھکا کر کوئی عمل کیا کرتے تھے، چونکہ بات گھر کے اندر کی تھی تو دیکھا بھی اس نے جو گھر کے اندر رہنے والی تھی۔ نبی کی ایک زوجہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، فاطمہ کی پیشانی کا چومنا یہ سمجھ میں آتا ہے، تعظیم میں کھڑا ہونا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن پہلو میں فاطمہ میں اپنی گردن کو جھکا کر کافی دیر تک کسی شے کو محسوس کرنا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، کیوں کہ اس لیے کہ فاطمہ اس وجود کا نام نہیں ہے کہ جو تمہارے وجود کی سمجھ میں آ جائے۔ کہ مگر پھر بھی یہ عمل کیا ہے بتا دیجیے۔ کہ سنو، جب ہم فرش پہ آنے سے پہلے عرش اولا پر مکان جنت
سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا بڑی دیر سے میں محسوس کر رہا ہوں اپنے مجمع کو کہ مجمع ابھی بھی پوری طرح سے میری طرف مخاطب نہیں ہے. میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ یہاں سے مخاطب ہوگا، اس لیے کہ گفتگو بڑی سلیس ہونے جا رہی ہے. تمام عالم اسلام، میں پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں. چیلنج کرتے ہوئے میں سوال کر رہا ہوں پورے عالم اسلام سے کہ پیغمبر کی یہ حدیث، اس سے عالم اسلام مانتا ہے یا نہیں کہ پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانی فقد مات میتۃ جاہلیہ. بھائی میری طرف متوجہ رہیں، گفتگو منزل معراج تک پہنچنے والی ہے انشاءاللہ. آپ کی سماعتوں کو زینہ بنا کر عرش کی بلندیوں تک آج کی گفتگو پہنچے گی، مگر شرط ہے کہ آپ صاحب معراج بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی سماعتوں کو براق بنا لیں تاکہ معراج کی منزل تک جا سکے. اس لیے کہ معراج میں پہنچنے کے لیے شرط ہے کہ براق ہو. سماعتوں کو براق بنائیے، فکر کو اس پر سوار کیجئے تاکہ منزل معراج تک آپ پہنچیے. میں یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں. پیغمبر کی یہ حدیث کیا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مر جائے اپنے زمانے کو امام کو پہچانے بغیر تو اس کی موت کفر کی موت ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ فرمانے پیغمبر کے تحت ہر دور میں امام ضرور ہوتا ہے اور امام ضرور ہوگا. تو عالم اسلام سے سوال کر رہا ہوں کہ بعد پیغمبر کے بعد امام کون ہوا؟ نہیں ایسے نہیں بھائی، کون ہوا؟ جنہیں ہم امام مانتے ہیں وہ، یا جنہیں عالم اسلام مانتا ہے وہ؟ چلیے ہم انہیں مانتے ہیں کہ جنہیں عالم اسلام مانتا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں بعد پیغمبر جو بھی امام امت ہوا. یہ بتائیے کیا فاطمہ نے اس کی امامت کو مانا؟ کیا سن رہے ہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ شہزادی کورین کا مسئلہ ہے، ذرا بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. کیا نبی کی
کہ علی سے کہو کہ وہ بیعت کریں، فاطمہ سے کہو کہ وہ بیعت کریں، حسن سے کہو کہ وہ بیعت کریں، حسین سے کہو کہ وہ بیعت کریں۔ اگر حسن و حسین نہ بھی کریں تو علی و فاطمہ بیعت کریں۔ ارے کیا جواب دیا ہے نبی کی بیٹی نے؟ لاکھوں سلام ہے بی بی تیری نالین مبارک پر کہ تو نے امامت اور ولایت کی لاج کو رکھا۔ تو نے جواب دیا کہ افسوس کی بات ہے جس کے ہاتھوں پر نبی نے بیعت کروائی ہے، کیا اس سے امت بیعت لے سکتی ہے؟ علی نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ دربار میں بلایا گیا کس لیے؟ کہ حاکم کی بیعت کرنی۔ آسمان مقام امام نے آسمان کو دیکھا اور کہا افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ تمہارے حافظے اتنے کمزور ہوں گے۔ لوگوں نے کہا علی کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ابھی غدیر میں اللہ کے رسول نے میری ولایت کا اعلان کیا اور تم اسے بلا کر ہم سے بیعت لینے آ گئے۔ یہ بتاؤ بیعت ہمیشہ، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بیعت ہمیشہ یا تو خدا کے حکم پر ہوتی ہے یا نبی کے حکم پر۔ اللہ اکبر، بھائی کیا سن رہا ہے؟ آپ دیکھیں علی دلیل پیش کر رہے ہیں، بیعت یا تو خدا کے حکم پر یا تو رسول کے حکم پر۔ یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس بیعت کے لیے اللہ کا حکم آیا ہے یا رسول حکم دے کر گیا ہے؟ اللہ اکبر، حکم دے کر گئے ہیں۔ اگر تم کوئی آیت بتا دو تب بھی علی بیعت کر لے گا، کوئی حدیث بتا دو تب بھی علی بیعت کر لے گا۔ قسم خدا کے نہ تم آیت لا سکتے ہو نہ حدیث لا سکتے ہو، اگر کہو تو میں آیت بھی بتا دوں۔ تطہیر ہو گئی، ساقی کوثر کے ذکر کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر، خدا سلامت رکھے آپ، ایک آواز آئی، علی ایسے نہیں مانیں گے،
جب یہ آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی تو کسی نے کہا پھر علی کیسے مانیں گے؟ کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا جائے، خود نہ جائے تو کھینچ کے لے جایا جائے۔ بس جیسے یہ جملہ سنا ہے علی نے اپنا رخ قبر رسول کی طرف کیا، کہا اے کائنات کے سردار، اے صاحب ذوالفقار کے وارث، اگر تیری وصیت میں علی کے ہاتھوں کو باندھا نہ ہوتا تو آج ذوالفقار کی پیاس علی ایسی بجھاتا کہ حشر تک ذوالفقار کو تشنگی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن تیری وصیت نے اسیر کر دیا ہے۔ علی نے اپنی نظر اٹھائی، جو ادھر کھڑا تھا اسے بھی دیکھا، جو ادھر کھڑا تھا اسے بھی دیکھا۔ علی نے نظر اٹھائی، انہوں نے نظر جھکائی۔ اچھا ہوا کہ نظر اٹھائی تھی، ذوالفقار نہیں۔ گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، جیسے ہی گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا علی نے کہا یا رسول اللہ، تمہارے قول کے قربان، تم نے کہا تھا اے علی میرے بعد تم پر مصیبت نازل ہوگی، مصیبت آ گئی ہے، مگر علی نے رسی کا پھندا پہننے کے بعد متوجہ رہیے گا، نہ تو گلے میں رسی کا پھندا ڈالنے والے کو علی نے کچھ کہا، نہ کھینچنے والے کو کچھ کہا، کہ اس لیے کہ اب یہاں سے عظمت فاطمہ کو اجاگر ہونا تھا۔ جیسے ہی مسجد سے علی کو کھینچتے ہوئے باہر لایا گیا، فاطمہ کی نظر پڑی، آواز دیتی ہے خلو ابا الحسن، ابا الحسن کو چھوڑو نہیں تو اپنے سر کے بالوں کو بکھیر دوں گی۔ فاطمہ کی آواز میں وہ زور تھا کہ مسجد کی دیوار بلند ہو کر فضا میں آ گئی۔ ایک صحابی کہتا ہے ارے چھوڑ علی کو، تو نے دیکھا نہیں فاطمہ کی فریاد نے دیوار مسجد کو اٹھا دیا ہے۔ علی کو چھوڑا گیا، جیسے ہی علی کو چھوڑا گیا پہلا جملہ علی نے یہی کہا اے بنت رسول، تمہارا شکریہ کہ جو علی کائنات کو آزاد کراتا تھا آج تم نے اس علی کو آزاد کرایا۔ بھائی جملہ سنیے گا، تم نے اس علی کو آزاد کرایا۔ پہلی ولایت کی دفاع کرنے والی اس کائنات میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ سید کائنات، کہ جو علی کائنات کی مشکلوں کو آسان کرتا تھا، اس علی کی مشکل کو فاطمہ نے آسان کیا، تو کائنات کا مشکل کشا ہے علی، علی کی مشکل کشا ہے فاطمہ۔ فاطمہ علی کی مشکل کشا۔ میں یہ تاریخ کا ورق اس لیے پڑھ رہا تھا کہ مجھے ایک نتیجے تک پہنچنا۔ امت چلی گئی اور یہ ہوا کہ ابھی چھوڑ دو، بیعت کی کوشش پھر کی جائے گی۔ فاطمہ نے علی مرتضیٰ کو بلایا، کہا والا سر میرے بابا کی زندگی میں 84 غزوے تم نے لڑے، اللہ کے لیے فراموش نہ کرنا، مخاطب رہے، 84 جنگیں تم نے لڑی ہیں، ہر جنگ کو فتح تم نے کیا۔ اب اسی جنگ کو فاطمہ فتح کرے گی، کیونکہ اس لیے کہ اس سے پہلے جو جنگیں تھی وہ تلواروں کی تھی،
کی نہیں کردار کی ہے. ہائے ہائے اللہ کے لیے بیدار ہو جائیں. اب یہ جب تلوار کی نہیں کردار کی ہے، علی تم گھر میں بیٹھو گے، میں دربار میں جاؤں گی. فاطمہ دربار میں گئی، ایک ہاتھ میں حسن دوسرے ہاتھ میں حسین، دونوں کو لے کر دربار میں جب پہنچی، پہنچنے کے بعد کہا کہ اے حاکم، تجھے خبر ہے کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کیوں آئی ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. کہا میں اپنا حق لینے آئی ہوں. فدق ہمارا حق ہے. کہا گواہی میں کیا لائی ہو؟ کہا گواہی میں ایک نہیں دو قرآن لے کر آئی ہوں. اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. ایک نہیں دو قرآن لے کر آئی ہوں. ایک قرآن کا نام ہے حسن، دوسرے قرآن کا نام ہے حسین. یہ دونوں قرآن گواہی دیں گے کہ فدق ہمارا حق ہے. اب جملہ سنیے. کہا میں دونوں گواہیوں کو نہیں مانوں گا. حسن کی گواہی اس لیے نہیں کہ وہ بیٹے ہیں، حسین کی گواہی اس لیے نہیں کہ یہ بیٹے ہیں. جیسے یہ کہا کہ یہ بیٹوں کی گواہی ہے ماں کے حق میں نہیں مانوں گا. بس جیسے یہ جملہ سنا، شہزادی نے کہا ارے تم مسلمان تو مسلمان، عیسائیوں سے بھی بدتر ہو گئے. ایک عیسائی آپ سمجھ گئے ہوں گے نتیجہ کیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. ارے مسلمان تو مسلمان، تم تو عیسائیوں سے بھی بدتر ہو گئے. ایک عیسائی تھے جو عیسیٰ کی گواہی مریم کے حق میں مان گیا. اللہ اکبر. ایک عیسائی تھے جو عیسیٰ کی گواہی مریم کے حق میں مان گئے. ارے یہاں ایک عیسیٰ نہیں، دو عیسیٰ گواہی دے رہے ہیں اور تم انکار کر رہے ہو. کہا کیوں؟ کا اس لیے کہ میرے پاس ایک حدیث ہے. تاریخ سنو نوجوانوں انشاءاللہ. ابھی 3 مجلسیں ہیں، تینوں مجلسوں میں انشاءاللہ مثالی مضمون آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ کا ذہن ہموار کر رہا ہوں. پہلے تاریخ کے کچھ اور آپ سن لو تاکہ مجلس کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب آپ دیکھیں دونوں گواہیوں کو جیسی رد کیا. شہزادی نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس حدیث ہے. کہ حدیث کون سی ہے؟ کہ پیغمبر نے فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء ولا نورث ولا یورث. ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. آپ نے سن لیا، آپ نے سن لیا. ہم گروہ انبیاء نہ کسی کو وارث بناتے ہیں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں. شہزادی نے پلٹ کے کہا جو دلیل تو میرے لیے دے رہا ہے تو پہلے ہی اس دلیل کی تلوار سے کٹ رہا ہے. اس لیے کہ تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور خود وارث بن کے بیٹھا ہوا ہے. وارث نہیں ہوتا تو کس کا وارث بن کے بیٹھا ہے؟ کہ نہیں پیغمبر نے فرمایا ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے. کہ پھر کہ من یترک فہو صدقۃ، ہم جو چھوڑ دیتے وہ صدقہ ہوتا ہے. سنو انشاءاللہ دو عمر یاد رکھو گے. کہ جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. پورے زور مودت کے ساتھ اس جملے کو سننا اور حق سماعت ادا کرنا، اس لیے کہ ذکر جناب زہرا ہے. اگر آپ نے سننے میں حق کو ادا نہیں کیا تو روز محشر شہزادی کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. میں بھی اپنی نوکری کا حق ادا کر رہا ہوں، آپ کو اپنی نوکری کا حق ادا کرنا ہے. جیسے ہی تخت پر بیٹھے ہوئے حاکم نے شہزادی کو جھوٹی حدیث سنا کے یہ دلیل پیش کی کہ نہ ہم وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں، بلکہ جو چھوڑ
کس کے لیے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یا فقیروں کے لیے ہے یا مسکینوں کے لیے، بھکاریوں کے لیے۔ اے حاکم یہ بتا کہ تو کون سے زمرے میں؟ اب سنیں دوست، جب کوئی جواب نہ بن سکا، جب کوئی جواب نہ بن سکا، قلم اٹھایا، دستاویز لکھا اور کہا فاطمہ لو یہ تمہارا حق تھا، میں دے رہا ہوں۔ حق دے کے پھر مورد الزام ہو گیا، اگر تھا نہیں تو دیا کیوں؟ بھائی جملہ سنیے، اگر تھا نہیں تو دیا کیوں، اور اگر دیا تو پھر لیا کیوں؟ اگر دیا تو پھر لیا کیوں، اور اگر لیا نہیں تو پھر دیا کیوں؟ دونوں طرف سے حاکم مورد الزام۔ جیسے ہی دستاویز فدا شہزادی کے ہاتھ میں آیا، فوراً آواز دی، آئے علی تیری ولایت بھی زندہ باد، میری عصمت بھی زندہ باد۔ اس کے بعد دستاویز لے کر بابا کے مزار پر رکیا، آئے بابا جن سے تجھے قلم اور دعوت نہ ملی تھی، آج اس نے اپنے ہی قلم سے فاطمہ کو دستاویز لکھ کر فاطمہ کے حوالے کر کے اپنی شکست ہماری جیت کا اعلان کر رہا ہے۔ بس جیسے ہی دربار کے باہر آئی تھی، تاریخ آپ کے ذہن میں ہے، فدق کا دستاویز چھینا گیا، چھینا گیا۔ کس کے ہاتھ سے؟ کا فاطمہ کے ہاتھ سے۔ ایک جگہ نہیں، تاریخ میں 100 جگہ لکھا ہوا ہے کہ چھینا گیا۔ آپ بتا دیجئے دنیا کے کسی بھی معاشرے میں چھینی ہوئی چیز جائز ہوتی ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، چھینی ہوئی چیز جائز ہوتی ہے؟ کہا نہیں، تو پھر چھینا کیوں؟ اگر مانگا ہوتا تو کوئی بات نہیں ہے، مانگنا جائز ہے، چھیننا ناجائز ہے۔ آپ صاحب زبان میرے ساتھ بولیے، مانگنا جائز ہے، چھیننا ناجائز ہے۔ یہ بتائیے اگر مانگ کر آپ لائیں، خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، تو وہ حلال ہے یا حرام؟ ہاں ابھی بھی نہیں پہنچے آپ نتیجے تک۔ اگر مانگ کر لائیں، خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، حلال ہے یا حرام؟ جواب دے صاحبان زبان، حلال ہے نا؟ اور اگر چھین کر لائیں، خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، ابھی بھی نہیں پہنچے آپ، میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے